بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے پاس مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم، ہمارا لیکچر ہے 20، باب ہے ہمارے پاس دوم، پاکستان اور بیرونی دنیا۔ لیسن نمبر 19 میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے باب دوم کے تدریسی مقاصد پڑھے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور آخر میں ہم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے باب دوم میں، وہ ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 46 پہ، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ہمارے پاس چین ہے، بھارت، ایران اور افغانستان ہے، ان کے بارے میں ہم نے آج پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے جو ہے ہمسایہ ممالک میں، وہ ہے عوامی جمہوریہ چین، ٹھیک ہے، یعنی پیپل ریپبلک آف چائنا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کمیونسٹ انقلاب جب آیا تو اس کے بعد چین کو جو ہے ابتدائی دنوں میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بین الاقوامی سطح پر، ٹھیک ہے نا۔ یہ کمیونسٹ انقلاب جو کہ ہمارے پاس ہے، چائنیز کمیونسٹ ریولوشن اس کو کہا جاتا ہے، وار آف لبریشن اس کو کہا جاتا ہے، جو کہ لیڈ کر رہے تھے اس ٹائم میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، جس کے چیئرمین جو تھے وہ ماؤ زیدنگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ فاؤنڈیشن آف پیپل ریپبلک آف چائنا جو ہے وہ قائم ہوئی on 1 اکتوبر 1949 کو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہے ریولوشن سٹارٹ ہوا تھا 1946 میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ابتدائی دنوں میں چائنا کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان نے ہمیشہ اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ مدد کی ہے، اور چین کے ساتھ تعلقات 1960 کی دہائی میں جو ہے وہ کافی زیادہ دوستانہ ہو گئے تھے، اور چین کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے اور اسپیشلی سیکورٹی کونسل کی مستقل رکنیت پرماننٹ ممبر بنانے میں جو ہے اس نے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح 1950 کی دہائی میں پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی تنازع شروع ہوا، ٹھیک ہے نا۔ سرحدی تنازع جس کو بعد میں حل کیا گیا، ٹھیک ہے، 1963 میں، جس کو سینو پاک ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ بیجنگ میں اس پر جو ہے وہ دستخط ہوئے تھے، جس میں پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ہے یہ ایگریمنٹ تھا، اور اس میں یہ جو ہے ایک اسٹیبلش کی گئی بارڈر، ٹھیک ہے نا، چائنا اور پاکستان کے درمیان۔ اسی طرح 1963 میں پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ہے پہلا تجارتی معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے نا، ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا، جس کے تحت چین نے پاکستان سے جو ہے پرسن، کپاس، چمڑا اور اس کی مصنوعات جو ہے اسپیشلی سیمنٹ ہے، کیمیکل سے کرومائٹ اور خام مال خریدنے کا اعلان کیا۔ تجارتی سمجھوتے کے بعد دونوں ممالک نے باہمی ترجیحی بنیادوں پر تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے علاوہ پاکستان اور چین کے مختلف قسم کے دفاعی، یعنی ڈیفنس، زرعی، ایگریکلچر، ترقیاتی اور صنعتی منصوبوں میں بھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل تعاون کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر ہم بات کریں پاکستان اور چین کے باہمی اشتراک سے جو ہے ہمارے پاس ایک لڑاکا ہوائی جہاز ہے JAF 17 ٹھنڈر، وہ بھی جو ہے وہ تیار ہوا ہے۔ اسی طرح شاہراہ قراقرم بھی جو ہے وہ باہمی اشتراک سے جو ہے تعمیر ہوئی ہے۔ اسی طرح چین ہی کی تعاون سے پاکستان کی دوسری بڑی بندرگاہ جو ہے وہ گوادر، وہ بھی پائے تکمیل کو پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں چین کے بہت سے منصوبے چل رہے ہیں، جیسا ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا HMC اس کو کہا جاتا ہے، راولپنڈی ڈیفنس منسٹریز کو جو ہے مشینریز کو کہا جاتا ہے، 1979 میں اسٹیبلش کی گئی تھی، ٹھیک ہے، ود چائنیز اسسٹنس کے ساتھ۔ اس طرح ایروناٹیکل کمپلیکس جو ہے ہمارے پاس کیا ہے، ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا جو ہے وہ ہمارے پاس 1971 میں بنائی گئی تھی۔ ایئر کرافٹ جو ہے مینوفیکچر یہ بھی جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں سینڈک پروجیکٹ کی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارے پاس جو ہے چاغی بلوچستان میں واقع ہے، اس کے قریب، اور کاپر گولڈ مائن ہے، 1970s میں جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ اسی طرح سی پیک جو کہ ہمارے پاس 2013 میں جو ہے وہ اوپن کیا گیا تھا۔ اسی طرح چشمہ جو ہے پاور پلانٹ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی نیوکلیر اس کو پاور پلانٹ یا کمپلیکس اس کو کہا جاتا ہے، پنجاب میں جو ہے یہ بنایا گیا ہے، نیوکلیر پاور پلانٹ ہے یہ ہمارے پاس۔ چترال ٹنل ہے ہمارے پاس، بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہے، جس کو جو ہے لواری ٹنل چترال سائڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لواری ٹاپ پہ ہے پاس میں، جو کہ کنیکٹ کرتا ہے چترال کو دیر کے ساتھ، یعنی خیبر پختونخوا میں۔ اسی طرح الخالد ٹینک تھا 1990s میں، تو یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ میں اکثر معاملات میں پاکستان اور چین کے ایک دوسرے کی جو ہے وہ حمایت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ بھارت ہے، دوسرے ممالک میں سے، یعنی ہمسایہ ممالک میں سے۔ تو بھارت اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ شروع سے ہی خوشگوار نہیں ہیں۔ دونوں کے درمیان جو ہے بنیادی جو ہے وہ مسئلہ جو ہے کشمیر کا مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے دونوں کے درمیان کافی زیادہ کشیدگی بھی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس کی وجہ سے 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ یعنی قیام پاکستان کے بعد بھارت نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ جو ہے مسائل پیدا کیے ہیں، جن میں سے اہم مسئلہ جو ہے ہمارے پاس پانی کا مسئلہ تھا، جس کو حل کرنے کے لیے دریا سندھ طاس کا معاہدہ
جو ہے 1960 میں ہوا جواہر لال نہرو کے درمیان میں اور ایوب خان کے درمیان میں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ جو ہے عالمی بینک کی مدد سے پایہ تکمیل کو پہنچا. اسی طرح جو ہے 1971 میں بھارت نے مشرقی پاکستان کے علیحدگی پسند عناصر کی مدد کی، جس سے پاکستان کو اپنے مشرقی حصے یعنی ایسٹ پاکستان سے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھونا پڑا. اسی طرح اگر ہم بات کریں شملہ معاہدہ، ٹھیک ہے نا، جس کو پیس ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے، یہ اس ٹائم میں انڈین پرائم منسٹر جو تھی اندرا گاندھی کے درمیان اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان جو ہے وہ ہوئی تھی، جو کہ ہمارے پاس شملہ کے مقام پہ یعنی ہماچل جو پردیش ہے وہاں پہ یہ جگہ جو ہے وہاں پہ ہوا تھا، یہ معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت دونوں نے اپنے اختلافات کو باہمی مذاکرات کے ذریعے جو ہے حل کرنے کا اعلان کیا تھا. اسی طرح اگر ہم بات کریں سارک کی، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے پاس کیا ہے ساؤتھ ایشیا ایسوسیشن ریجنل کوآپریشن ساؤتھ ایشیا ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن اس کو کہا جاتا ہے. یہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، یعنی سوورن سٹیٹس جو ہوتی ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. 1988 میں اس کے ممبرز کون کون سے ہیں؟ اس میں افغانستان ہے، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیوز ہے، نیپال، پاکستان اور سری لنکا ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کٹمنڈو نیپال میں تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ 1985 میں بنایا گیا تھا. 1988 میں جب اس کی جو ہے کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم جو ہے درمیان مذاکرات ہوئے، ان مذاکرات میں معاہدے پر دستخط ہوئی جس کی روح سے دونوں ممالک دوسرے کے ایٹمی تنصیبات جو ہیں اس پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوں گے. اسی طرح جو ہے بہت زیادہ ان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہوتے رہے. 1989 میں جو ہے بھارت کے خلاف جو ہے کشمیریوں نے جو ہے تحریک آزادی کا آغاز کیا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح پاکستان کو جو ہے بھارت نے اس کا جو ہے وہ سارا کا سارا الزام پاکستان کو دیا. حالانکہ پاکستان ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے اقوام متحدہ کی منظور کردہ قراردادوں کے مطابق چاہتا ہے، لیکن بھارت اس کو دونوں ممالک کے درمیان جو ہے مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں تو 7 سربراہ کانفرنس جو 2004 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی جو ہے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے پاکستان اور بھارت کے جو وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے جو ہے وہ طے پائے تھے. اسی طرح 2004 میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم بھارت کے درمیان جو ہے ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہوئی. دونوں نے جو ہے مذاکرات کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن دونوں ممالک کے جو درمیان کشیدگی ہے اس میں اتنی خاص کمی واقع نہیں ہوئی. اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ہے ایران، ٹھیک ہے. تو ایران اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں شروع سے ہی دوستانہ چلے آ رہے تھے. ایران اور پاکستان کے جو ہے اسلامی تاریخی اور ثقافتی اور سماجی رشتوں میں بھی جو ہے ایک دوسرے کو دیکھا جائے تو کافی زیادہ ایک دوسرے کے قریب نظر آتے ہیں. اسی طرح شاہ ایران نے 1950 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. اگر ہم بات کریں علاقائی تعاون برائے ترقی کی جو تنظیم ہے RCD، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی جو ہے وہ کیا تھا جو یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا تو یہ 3 ممالک شامل تھے، ایران، پاکستان اور ترکی اس میں شامل تھے، ٹھیک ہے نا. ان کے درمیان جو ہے وہ ثقافتی معاہدہ بھی ہوا تھا ایران اور پاکستان کے درمیان، جس کی بنیاد پر طلبہ، اساتذہ، ادیبوں اور فنکاروں نے دوسرے ملک کے جو ہے وہ دورے کیے تھے. لیکن 1979 میں جو ہے یہ RCD جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی اور اس کی جگہ جو ہے وہ اقتصادی تعاون کی تنظیم اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO جو ہے وہ بن گئی تھی، ٹھیک ہے نا، جس میں تقریباً 7 اور ممالک بھی جو ہے وہ شامل ہو گئے. کون سے؟ جس میں ہمارے پاس افغانستان، آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان، یہ سارے کے سارے اس میں جو ہے وہ شامل ہو گئے تھی ECO میں، ٹھیک ہے، اس تنظیم میں. اور اسی طرح جو ہے یہ جو ہے دوسرے ایران اور پاکستان جو ہے وہ مختلف موقع پر دوسری کی مدد بھی انہوں نے کی ہے. خاص طور پر اگر ہم بات کریں 1965 اور 1971 کی جنگوں میں تو ایران نے پاکستان کی جو ہے مالی، اخلاقی اور سفارتی مدد بھی کی ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں D8 تنظیم کی جو آرگنائزیشن ہے فار اکنامک کوآپریشن کے لیے، تو اس میں جو ہے کون کون سی کنٹریز شامل تھی؟ اس میں ہمارے پاس ہے بنگلہ دیش، ٹھیک ہے نا، ایجپٹ، نائجیریا، انڈونیشیا، ایران، ملیشیا، پاکستان اور ترکی اس میں شامل تھے. اس کا مین مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ کوآپریشن ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ترقیاتی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کیے جائیں گے جتنے بھی اس میں ممالک شامل ہیں، تاکہ ان کی جو حالت ہے وہ بہتر کی جا سکے، ٹھیک ہے. اسی طرح جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو بہت سارے ممالک نے خاص اس پہ جو ہے معاشی پابندیاں لگا دی تھی، ٹھیک ہے نا، اکنامک سینکشن لگا دیے تھے. تو اس ٹائم میں بھی جو ہے ایران نے پاکستان کو مختلف شعبوں میں مدد فراہم کی. اسی طرح ہمارے پاس جو اگلے ہمسائے ممالک میں آتا ہے وہ ہے افغانستان. دونوں کے درمیان جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان شروع سے ہی خوشگوار تعلقات قائم نہیں ہیں. ایون کہ پاکستان کے بعد افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی رکنیت کی جو ہے مخالفت کی تھی اقوام متحدہ میں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ 30 نومبر 1947 کو اپنا رکن جو ہے وہ اقوام متحدہ کا رکن بن گیا تھا. اسی طرح اگست 1956 میں وزیر اعظم پاکستان کا دورہ افغانستان اور نومبر 1956 میں افغانستان کے صدر کا دورہ پاکستان جو ہے دونوں ممالک کے تعلقات کو معمول پر لانے میں بہتر جو ہے مددگار
ثابت ہوئے. اسی طرح اگر ہم بات کریں 1978 میں افغان کمیونٹی انقلاب کے بعد، تو اس کے بعد افغانستان کو پاکستان کو جو ہے تعلقات میں کئی دشواریاں پیدا ہوئی. اس کے باوجود بھی پاکستان اسلامی جذبے اور ملکی مفاد کی خاطر اس کی حمایت کی، ٹھیک ہے نا، اور لاکھوں افغان مہاجرین کو جو ہے پناہ دی اور ان کو ضروریاتی زندگی بھی فراہم کی. اسی طرح 1992 میں جب افغان مجاہدین کی جب حکومت قائم ہوئی تھی تو ان کے ساتھ بھی پاکستان نے سفارتی تعلقات جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے. اسی طرح پاکستان اس وقت پہلا ملک تھا جس نے طالبان کی حکومت کو جو ہے تسلیم کیا اور سفارتی تعلقات قائم کیے. امریکہ میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پہ جو حملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، پینٹاگون جو کہ ہیڈ کوارٹر بلڈنگ ہے یو ایس اے کا، ڈپارٹمنٹ ہے ڈیفنس کا، اس پہ جب 11 ستمبر 2001 کو جو ہے حملے ہوئے تھے تو اس کے درمیان میں جو ہے امریکہ اور اس کے بعد جو ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان پر حملہ کیا اور طالبان کی حکومت کا خاتمہ کر کے ان کی جگہ حامد کرزئی کی حکومت جو ہے قائم کی. اسی طرح پاکستان نے ہمیشہ کی طرح پاکستان نے حامد کرزئی کی حکومت کو بھی تسلیم کیا اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کیے. لہٰذا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہے اچھے خطوط پر استوار ہو گئے ہیں. افغانستان کو امداد دینے والے ممالک میں پاکستان جو ہے وہ سب سے اور آگے ہے. تو جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات پڑھے. اس میں سب سے پہلے ہم نے عوامی جمہوریہ چین کے بارے میں پڑھا، بھارت کے بارے میں تعلقات پڑھے، اسی طرح ایران، اور آخر میں ہم نے افغانستان کے بارے میں پڑھا کہ کس قسم کے پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.